اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول۔ الحمدللہ ہم یہ دوسرا سپارہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے سیقول۔ تو پہلے حرف کی جو پہلا کلمہ ہے سیقول اس کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے سیقول۔ سین یہ علامت فعل ہے، فعل کی علامات جو آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے سین ہے۔ یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سا ان قریب یقول کہیں گے السفہاء بے وقوف، یہ یقول فعل ہے، السفہاء یہ فاعل ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے من الناس لوگوں میں سے بے وقوف کہ ما کس چیز نے واللہ پھیر دیا ہم ان کو ان سے قبلت ہم اس ان کے قبلے سے، یعنی ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ کا اللہ تھی وہ قبلہ کانو علیہ جس پر یہ تھے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے تحویل قبلہ کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کی کوشش تھی کہ اس انداز سے نماز پڑھی جائے کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی منہ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو، تو وہاں ہی گزارا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جب آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو 16-17 ماہ جو پہلے ہجرت کے بعد تھے، آپ کی پوری تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ ہو۔ تو اللہ نے پھر آپ علیہ السلام کی چاہت پوری کر دی، تو نماز ہی میں تحویل قبلہ ہو گئی، یعنی قبلہ بدل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیرا ہے۔ قل فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب خدا کا ہے، اللہ جدھر چاہے کسی قبلے کو بدل دے۔ یہدی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا من یشاء جسے چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر، اللہ جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح اور کذالک اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا کم تم کو، جعلنا یہ جمع متکلم فعل ماضی، ہم نے بنایا تم کو امت وسطاً درمیانی امت، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، اللہ پر الناس لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اور یکون ہو جائے اور الرسول یکون فعل اور اس کا یہ الرسول فاعل ہے، دیکھیں نا یہ حالت رفع سے کہتے ہیں پیش آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا حالت رفع ہے۔ تو ویکون اور ہو جائے الرسول علیکم تم پر شہیداً گواہ، تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور ما نہیں ہم نے جعلنا بنایا ہم نے قبلۃ اس قبلہ کو التی وہ جو کنت تھے تم علیہا اس پر، ٹھیک ہے نا، اللہ سوا اس کے لیے کہ لنعلم ہم دیکھیں ہیں من کون یتبع پیروی کرتے الرسول رسول کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بھی قبلے کو تحویل کیا ہے یعنی بدلا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو قبلے سے محبت تھی نا ایک دلی شروع سے ہی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رسول کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ ممن ان میں سے ینقلبو جو پھر جاتا ہے علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ اور ان بے شک کانت قبلہ کی تبدیلی لکبیرتاً بہت بڑی بات تھی، اللہ مگر ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے، اللہ پر الذین وہ لوگ ہد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے یہی سوچنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کی پیروی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ جدھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کیا ہم نے بھی ادھر ہی منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساری محبتیں آپ علیہ السلام پر قربان، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وما کان اللہ اور یہ نہیں کان ہے اللہ کے لیے دیا کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ایسا نہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ پھر مسلمانوں نے پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ جو مسلمان جو تحویل قبلہ سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی نمازوں کا ان کی ایمان کا کیا حال ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، انہوں نے جو اعمال کیے جو ایمان والے تھے وہ ان کا کام برابر ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان اللہ بے شک اللہ، آج کل ہی ہم نے پڑھا تھا،
حروف مشبہ بفعل، اللہ یہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لا رؤوف ضرور مہربان ہے، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ قد بے شک، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی علامت ایک قد بھی ہے، قد بے شک نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہ کا آپ کے چہرے کا پھرنا، ٹھیک ہے، تقلب پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار۔ پس لام تاکید ضرور، نولینک ہم ضرور بدل دیں گے، پھیر دیں گے، نون سکیلہ اب ہم نے پڑھی نا، یہ اس میں تحقیق آتی، ضرور ہم پھیر دیں گے کا آپ کو قبلتن ایسے قبلے کی طرف ترداہا جس کی طرف آپ راضی ہوں گے، جدھر آپ راضی ہوں گے ہم نے آپ کو اسی کی طرف پھیر دینا ہے۔ تو آپ علیہ السلام تو بیت اللہ کی طرف راضی تھے، تو اللہ نے فرمایا فولی پھیر دو، ولی امر ہے پھیر دو، ٹھیک ہے، تولی تھا نا، تا گزر گئی تو پھیر دو، آخر میں یا تھا اس کو بھی حذف کر دیا، ولا یولی تولی، پھیر دو وجہ کا اپنے چہرے، شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف آپ سارے اپنا چہرہ پھیر دو، حالت نماز میں یہ حکم آیا، وحیث اور جہاں بھی، ما کن تم اے مسلمانوں تم ہو، فولو تم پھیر دو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف، مومنو تم بھی پھیر دو، وا بے شک ان الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ، لیعلمون ضرور وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق یہ بھی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تحویل قبلہ ہوگی، اگر انہوں نے پڑھا ہوگا تو انہیں معلوم ہے کہ یہ بھی حق ہے، وما اللہ اللہ نہیں ہے بغافل غافل عن ما اس میں سے یعملون جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا غافلن تھا، باہر فجار آ گیا نا، بغافلن ہو گیا، حروف جارہ ہم نے کل ہی پڑھے ہیں، حروف جارہ 17 ہیں، تو ان میں سے با بھی تو با آ گیا تو اس نے آگے جر دے دینی ہے، جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہ کھینچ کے نا یہ تو وہ اگلے اسم کے ساتھ ملاتا ہے یا فعل کے ساتھ ملاتا ہے اور وہ اس کو اپنے اسم کو کسرہ دیتا ہے، تو باہر فجار، ٹھیک ہے، اللہ بھی حرف جار ہے، من جسمین بھی حرف جار ہے، تو اللہ غافل نہیں ہے ان کے کاموں سے۔ وَلَئِنْ اگر اتیتا آپ لے آئیں اللہ ان لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیت ہر نشانی، ما تابعو آپ کی پیروی نہیں کریں گے، قبلہ تک آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ما تابعو تو ما نفی کے لیے ما تابعو، ما تابعہ بھی آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں، آپ ساری نشانی ان کے پاس لے آئے نا، وہ انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی کوئی نہیں کرنی، وہ اور ما اور نہیں ہے انت آپ بھی بتابعین پیروی کرنے والے، آپ بھی پیروی نہیں کریں گے قبلتہم ان کے قبلے کی، ان کا جو قبلہ تھا نا یہ جو بیت المقدس کی مشرقی اور مغربی ہے، تو ایک کا مشرقی حصہ ان کا قبلہ تھا اور ایک کا مغربی حصہ یہود و نصارہ میں سے، وہ اور ما نہیں بعضہم بعض ان کے بتابعین پیروی کرنے والے قبلت بعض دوسروں کے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ایک مشرقی حصے کو قبلہ بناتا ہے ایک مغرب حصے کو بناتا ہے، تو آپ نے بھی ان کی پیروی کوئی نہیں کرنی، و اور لئن اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اے سننے والے اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد ما جو جاءک آیا آپ کے پاس من علم آنے کے بعد تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، انک بے شک تو اذن اس وقت لا تحقیق میں تو ضرور ہو جائے گا من الظالمین ظالموں میں سے، اب تو نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الذین وہ لوگ آتینا جن کو ہم نے دیا ہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، اس نبی کو، نبی علیہ السلام کی طرف ضمیر ہے، یعرفان وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو، کا جیسا کہ کما جیسے یعرفون پہچانتے ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بیٹا 100 بیٹے ہوں بچے ہوں، ان میں سے
اگر آپ کا بیٹا بولے گا تو آپ اس کی آواز سے، اس کی چلن سے، چال چلن سے آپ پہچان لیں گے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، وہ آپ کو بیٹا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ساری نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، تو صرف کیوں حسد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ بے شک فریقاً، اپنے پڑھا ان زیدن، بے شک ایک گروہ، منہم ان میں سے، یا لا لام تاکید کے لیے ضرور، یکتمون چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم یعلمون حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ الحق کو حق وہی ہے، من ربک آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو تم ہرگز نہ ہونا، آج ہم پڑھیں گے نہیں کا، ہرگز نہ ہونا، من الممترین، من سے الممترین شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہ اس کی طرف منہ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات تم آگے نکلو نیکیوں میں، اس پر نہ لڑتے رہو کہ کون سا قبلہ کس کا قبلہ، اصل یہ کہ نیکیاں، ٹھیک ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آگے آئے گا کہ یہ اس بات پہ نہ لڑو کہ کسی کا قبلہ کس طرف ہے، یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، نیکی کرو، تو نیکی کرو، اینما تکونوا جہاں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ، یاتی لے آئے گا، کم یاتی بکم اللہ، اللہ جمیعاً اکٹھا، یعنی تم ہوگے، لے آئے گا تمہیں اللہ اکٹھا، جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان اور مشبہ فعل اللہ، یہ اس کا جو اسم جلالتی اس کا اسم ہو گیا، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر کیا ہے، قادر ہے، یہ اس کی خبر ہو جائے گی، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور من حیث جہاں بھی تم خرجتا نکلو، فولی تو پھیر لو، وجہک اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کدھر بھی ہونا ہے دنیا میں آپ نے جانا ہے تو آپ نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف بھیجنا ہے، پھیرنا ہے۔ وَإِنَّهُ بے شک ضرور، حق ہے وہ، للحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بغافل غافل بے خبر، عما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حیث جہاں کہیں، خرجت تم نکلو، فولی پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثما کنتم اور جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ تو اپنے چہرے پھیر لو اس کی طرف، لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل کہ کوئی ادھر منہ کرتا ہے کوئی ادھر منہ کرتا نہیں، آپ نے جہاں بھی ہونا ہے آپ نے قبلے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے، منہ کرنا ہے۔ الا الذین ہاں وہ منہ نہیں کریں گے، ظالموا منہم ان میں سے جو ظالم ہیں، ظالموا جو ظالم لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ فلا تخشوہم ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی میرے سے ڈرنا ہے، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، میرے سے ڈرنا ہے۔ اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی اپنی نعمت احسان علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما اسی طرح جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں ایک رسول، ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، اور یزکیکم وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، الحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ، علم یعلمان یعلمون فعل مضارع معلوم، یعلم وہ تمہیں سکھاتا ہے، کم تم کو، ما جو لم تکونوا نہیں تم، تعلمون جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے یہ رسول وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ فاذکرونی تو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون ناشکری نہ کرو، تو فاذکروا اذکرو یاد کرو، نی مجھ کو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی اشکرو یہ امر ہے، شکر ادا کرو، لی میرا، لی لنا آپ نے پڑھا نا ضمیر مجرور متصل، تو میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ولا تکفرون نہیں تھا، یا اس کے نیچے یا ہے، یعنی کہ میری ناشکری نہ کرو۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ عوامل سے متعلق ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ عوامل کا بیان، ٹھیک ہے۔ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، جو عمل کرتے ہیں نا، عامل لفظی، عامل معنوی۔ پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ حروف عاملہ کی 2 قسمیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر 2 وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ ایک اسم میں عمل کرتے ہیں اور ایک کیا کرتے ہیں؟ فعل میں عمل کرتے ہیں۔ اسماء میں عمل کرنے والے حروف، ان کی 5 قسمیں۔ حروف جارہ، وہ حروف عاملہ جو اسماء پر داخل ہوتے ہیں انہیں جر دیتے ہیں۔ المال لزیدن، یہ کل 17 ہیں۔ جیسے لزیدن کون سے؟ با، تا، مین، الہ، حتی، فی، لام، رب، ٹھیک ہے۔ یا لزیدن، یہ لام والا ہے، یہ ہے لام، ٹھیک ہے۔ رب واو قسم کے لیے آتا ہے، ان، علا، کاف تشبیہ کے لیے، مذ، منذ، حاشا، خلا، ادا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے بھیجا تھا گروپ میں، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، خلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الہ، یہ میں نے جو ہے وہ گردان بھیجی تھی، گردان کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی نا تصویر بھیجی تھی آپ کو، اپنے گروپ میں دیکھا ہوگا تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ دوسرا حروف مشبہ بفعل، یہ کل 6 ہے۔ ان، کان، لاکن، لیت، لعل۔ ان حروف کا ایک اسم ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے ان، بے شک، زیدن، زید قائم کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان یہ حروف مشبہ بالفعل، یہ کیا حرف مشبہ بالفعل۔ زیدن یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اسم ہے جو منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قائم یہ اس کی خبر ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس میں زیدن ان کا اسم ہے اور قائم ان کی کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کل بھی آپ نے پڑھا تھا۔ آگے ہے ما ولا مشبہتین بالاسم، ما ولا مشبہتان بالاسم۔ ما اور لا، یہ ما اور لا جو لیس کے مشابہ ہیں، یہ دونوں لیس کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع، وہ مشبہ بالفعل اسم کو نصب دیتے تھے، یہ رفع دیتے ہیں، الٹ ہو گیا ہے۔ وہ خبر کو نصب دیتا تھا، یہ خبر کو وہ خبر کو رفع دیتا تھا، یہ خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی اس کا ما اور لا کا یہ فرق ہے۔ اچھا، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب، جیسے ما زیدن قائمن، وہاں تھا ان زیدن قائمن۔ اب اس طرح یاد کریں گے نا اپوزٹ تو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ما زیدن قائمن، زید نہیں کھڑا، میں زیدن ما کا اسم اور قائمن اس کی خبر ہے۔ اب چوتھا جو حروف جو اسماء میں عمل کرتے ہیں، چوتھا کیا ہے؟ لائے نفی جنس، وہ لا جو جنس کی نفی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے، اچھا یہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو حروف جارہ ہے نا، اس کا جو اپنا کیا کہتے ہیں، اس کا شعریہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، خلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ صلی اللہ علیہ محمد یہ دیکھیں، یہ آپ کو باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، خلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، الہ۔ اچھا، یہ تو پچھلی بات ہو گئی نا۔ اچھا، بات یہ کہ لائے نفی جنس، ٹھیک ہے۔ لائے نفی جنس کی تفصیل کیا ہے؟ لائے نفی جنس کی تفصیل ہے یہ، نمبر 1 الف۔ اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے، لا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل، اس کا اسم مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام ظریف، یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ کوئی عقل مند فہم والا شخص گھر میں نہیں، فی دار غیر میں نہیں ہے، یعنی آدمی کا غلام ظریف جو فہم والا، فی دار گھر میں کوئی ایسا آدمی کا غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا، لا غلام رجل، کوئی رجل آدمی کا غلام، ٹھیک ہے۔ جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، تو رجل آدمی کا غلام، کوئی غلام نہیں ہے آدمی کا، ظریف عقل مند، فی دار گھر میں۔ تو یہ کیا ہے؟ الف، ٹھیک ہے۔ نہیں، پہلا اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اسم، اس کا مضاف منصوب ہوگا اور اس کی خبر مرفوع ہوگی۔ با، یعنی دوسرا قانون، اگر اس کا اسم مفرد نکرہ ہو، اسم ہو اور مفرد ہو، وہ بھی نکرہ، تو مبنی بر فتح ہوگا، مفرد ہو نکرہ بس، ٹھیک ہے، مضاف نہ ہو، اوپر والا مضاف تھا، کیا ہوگا؟ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے،
لا نفی جنس کا مطلب یہ کہ جنس کی پوری نفی کر دی، جو جنس انسانیت ہے نا کہ کوئی بندہ گھر میں نہیں ہے۔ جیم اگر اس کے بعد یعنی لا کے بعد اسم معرفہ ہو، لا کے بعد اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا ملا کر لا کا تکرار لازم ہوگا۔ لا کے بعد ادھر تک لا کے بعد اسم مفرد ہو، یہ قانون ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر ابھی سمجھ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی سمجھ میں پریشانی ہے کیونکہ نہیں ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے پریشان ہونا نہیں ہے، جیسے آگے گزرتے جائیں گے اس کو جب ریپیٹ کریں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہم پڑھیں گے اسی طرح، یہ ساری چیزیں اس میں بھی آ جائیں گے، تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو تیسرا قانون کہ اگر اس کے بعد دیکھیں معرفہ تو آپ نے پڑھا ہے نا، نکرہ بھی آپ نے پڑھا ہے، اسم بھی آپ نے پڑھا ہے، مفرد بھی آپ نے پڑھا ہے، واحد بھی، تثنیہ جمع بھی آپ نے پڑھا ہے، تو یہ تو بڑی آسانی والی چیزیں ہیں۔ اگر اس کے بعد اسم معرفہ یعنی لا کے بعد اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ ملا کر لا کا تکرار لازم ہوگا، اور لا ملغا العمل ہوگا یعنی کچھ عمل نہیں کرے گا، اور یہ معرفہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر، لا زید عندی ولا، لا کے بعد زید آ گیا نا، معرفہ ہے، تو اب اس کے کیا ہوگا، دوسرا بھی لا اور دوسرا بھی معرفہ اس طرح لائیں گے، لا زید عندی ولا عمر، اس طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر چوتھا ہے دال، اگر اس لا کے بعد مفرد نکرہ ہو، مفرد کیا ہو، نکرہ ہو، اور لا ایک اور مفرد کے ساتھ مقرر ہو تو اسے 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، 5 طریقے جائز ہے، کوئی بھی ایک، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا کے بعد مفرد ہے نا، ایک اور بھی مفرد لائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں لام پر لا حول ولا قوت دونوں پر نصب، یا لا حول ولا قوت دونوں پر رفع، لا حول یا حول پر نصب، قوت پر رفع، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو ویسے مشہور کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ آپ نے پڑھا ہے کس کا جی، لا نفی جنس کا اعراب، آپ نے کس کا پڑھا ہے، لا نفی جنس۔ پہلا آپ نے پڑھا ہے کہ اگر لام کے بعد لا نفی جنس، ٹھیک ہے، تو پہلا آپ نے کیا پڑھا ہے، اگر لا کے بعد اسم مضاف ہو تو پھر کیا ہوگا، منصوب ہوگا، جیسے لا غلام رجل۔ اور نمبر 2 پڑھا آپ نے با کہ اگر اس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار۔ تیسرا اگر اس کے بعد اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ ملا کر لا کا تکرار لازم ہو جائے گا، جیسے لا زید ولا عمر، اس وقت کوئی عمل نہیں کرے گا۔ چوتھا اگر اس لا کے بعد مفرد نکرہ ہو اور لا ایک اور مفرد نکرہ کے ساتھ مقرر ہو تو اسے 5 طریقوں سے پڑھنا کیا ہے، جائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی مزیدار چیزیں۔ آخری بات، حروف ندا، کیا ہے حروف ندا، یہ 5 حروف ہیں، کتنے ہیں جی، یہ 5 ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، یا ہو گیا، ایا ہو گیا، حیا ہوگا، اے، یہ سارے کے حروف ندا ہے، حمزہ مفتوحہ۔ جس حرف پر یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادا کہتے ہیں، جس پر داخل ہوتے ہیں نا اسے، جیسے یا زیدو، یا حرف ندا ہوگی، زیدو کیا ہو جائے گا، منادا ہوگا، جس کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کی آگے پھر ہم کس میں، یہ اب اس کے قانون ہے، اگر منادا مضاف ہو یعنی جس کو ہم بلا رہے ہیں وہ منادا کیا ہو، مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ یا کیا ہے، یہ حرف ندا ہے، یہ حرف ندا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو عبداللہ ہے یہ منادا ہے۔ اب اس منادا کی بات ہو رہی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ منادا مضاف ہو جیسے عبداللہ ہے، یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا طالعن جبلن، یا طالعن جبلن، ٹھیک ہے نا، مشابہ مضاف ہے۔ یا نکرہ غیر معین ہو، نکرہ غیر، جیسے کوئی اندھا کہے یا راجلن، اے کوئی آدمی، خذ پکڑے، بیدی میرا ہاتھ، ٹھیک ہے، تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، یہ دیکھیں منصوب ہوگا، یا عبداللہ، یا طالعن جبلن، یا رجل خذ بیدی، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ جو منادا ہوگا کیا ہوگا، منصوب ہوگا، یا عبداللہ کہیں گے، جیسے کہتے ہیں نا یا رسول اللہ۔ اب آپ سمجھ آ گئی آپ کو،
یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو یا حرف ندائے آگے جو اس کا اسم مضاف ہے، جب اسم اس کا مضاف ہو یعنی اس کا منادہ مضاف ہو تو وہ کیا ہوگا، اس پر نصب آئے گا، یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین پڑھتے ہیں نا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یا ارحم الراحمین پڑھنا، یا ارحم الراحمین نہیں پڑھنا، کیونکہ ارحم کا اضافہ ہو رہا ہے الراحمین کی طرف۔ اسی طرح یا رسول اللہ، رسول کی اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف۔ یا حبیب اللہ، حبیب مضاف ہے، اس میں جلالت اللہ مضاف علیہ، تو جو منادہ ہوگا اگر مضاف ہوگا تو کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ اور مشابہ مضاف یہ اضافی چیزیں بہت کم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا نکرہ غیر معین، یہ بھی ایسے ہی بس پڑھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ایک ہی قانون یاد کر لیں کہ اگر منادہ مضاف ہے تو منصوب ہوگا، بس آگے یہ معلوماتی چیزیں دو، ٹھیک ہے، یاد ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 اصول، اگر منادہ مفرد ہو، معرفہ ہو، مفرد ہو اور کیا ہو، معرفہ ہو، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسے یا زیدو، کیا کہیں گے، یا زیدو، یا زیدان، ٹھیک ہے، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قادی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، علامت رفع پر کیا ہوگا، یعنی مرفوع ہوگا، حال یا زیدو ہوگا، یا زیدان ہوگا، یا مسلمون ہوگا۔ جب صرف ہم کہ یا رسول کہیں گے نا، پھر کہیں گے یا رسولو، کیا پڑھیں گے، یا رسولو، یا پڑھیں گے یا اللہ، کیا پڑھیں گے، یا اللہ، یا رسولو۔ یا رسول کا اگر اضافت کریں گے کسی اور کی طرف، یا رسول مضاف بنے گا، پھر ہوگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کئی ایسے جو آپ کو غلطی سے آپ نے پڑھا، نحو کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی زبان بولتے ہوئے آپ غلطی سے بچ جائیں۔ اب کوئی بھی یا ارحم الراحمین نہیں کہے گا جو آپ میں سے ہو، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب یا کا یا حرف ندا ہے اور جس کی طرف جس حرف پر یہ ہے اسے منادہ کہتے ہیں، تو منادہ اگر مضاف ہے تو وہ منصوب ہوگا، تو اب یا ارحم الراحمین ہوگا، یا رسول اللہ ہوگا، یا حبیب اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر منادہ مفرد معرفہ ہے تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یا زید ہوگا، یا علی ہوگا، یا حسین ہوگا، ٹھیک ہے، اور یا اللہ ہوگا، یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، خیال رہے کہ ان حروف میں سے ای اور حمزہ مفتوحہ منادہ قریب کے لیے آتے ہیں، ای اور کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی، اور ایا اور حیا منادہ بعید کے لیے آتے ہیں، اور یا عام، یا ہے عام کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عربیہ۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، دجاجۃ مرغی، دجاجۃ مرغی، ٹھیک ہے، دیکن مرغا، دجاجۃ مرغی، دیکن مرغا، تبید انڈا دیتی ہے، تبید انڈا دیتی ہے، بیضۃ انڈا، افراخ چوزے، عرف دی کی مرغی کی، مرغ کی کلیگی، کلگی، لذیذ مزیدار، یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، لذیذ۔ الدرس الثامن، ٹھیک ہے، کون سا سبق، 18واں سبق، دجاجۃ مرغی، ٹھیک ہے، دیکن مرغا، تبید انڈا دیتی ہے، بیضۃ انڈا، افراخ چوزے، عرف دی کے، وہ جو یہ جو ہے نا عرف دی کے، یہ جو مرغے کے اوپر تھوڑا سی یہ تاج ہوتا ہے نا مرغے کا، جو سر پہ، سر کے اوپر، اس کو کہتے ہیں دیک، ٹھیک ہے، لذیذ مزیدار، عرف دی کی، ٹھیک ہے، مرغے کا یہ تاج سمجھو کہ کلگی سمجھو، حاضی دجاجتن، یہ جی مرغی ہے، حاضی دجاجتن، یہ کیا ہے، یہ مرغی ہے، حاضی آ گیا نا کیونکہ دجاجتن مؤنث تھی نا، تو اس لیے آگے حاضی دجاجتن، کیا آ گیا، حاضی دجاجتن، حاضی افراخ ہوا، یہ اس کے چوزے ہیں، حاضا دیکن، یہ مرغا ہے، یہ کیا ہے، مرغا ہے، حالد دجاج تدبید، کیا الدجاجت، کیا مرغی انڈا دیتی ہے، ٹھیک ہے، نعم، جی ہاں، الدجاجت تبید، کیا کہیں گے، نعم، ہاں، الدجاجت مرغی
تبید انڈا دیتی، یہ کیونکہ یہ مبتدا بنے گا، الدجاجۃ مرغی، یہ جو مبتدا ہوگی اور تبید انڈا دیتی ہے، اس میں یہ ضمیر ہوگی جو الدجاجۃ کی طرف لوٹے گی، تو یہ مبتدا خبر مل کے جملہ بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آکل میں کھاتا ہوں بیضۃ الدجاجۃ، ٹھیک ہے، بیضہ یعنی انڈا، مرغی کا انڈا کھاتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ بیضۃ الدجاجۃ مرغی کا انڈا لذیذۃ مزیدار ہے، مرغی کا انڈا کیا ہے جی؟ مزیدار ہے۔ حل تاکلو کیا تم کھاتے ہو بیضۃ الدجاجۃ مرغی کا انڈا تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ نعم جی ہاں، آکلو میں کھاتا ہوں بیضۃ الدجاجۃ مرغی کا انڈا۔ ھذا دیکی یہ میرا مرغا ہے، دیک کیا کہیں گے؟ مرغے کو، یہ میرا مرغا ہے۔ ھذہ دجاجت یہ میری مرغی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذہ دجاجتہ یہ اس کی مرغی ہے۔ ھذا دیکو یہ اس کا مرغا ہے۔ ھذا دیکو کا یہ تیرا مرغا ہے، کس کا مرغا ہے؟ یہ تیرا مرغا ہے۔ آگے تمرین حل الدیک تبید، کیا مرغا انڈا دیتا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ لالا نہیں، مرغا انڈا نہیں، بل الدجاجۃ تبید، بلکہ مرغی انڈا دیتی ہے۔ تو یہ آپ نے عربی سے اردو بھیجنی ہے گروپس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف کبیر فعل نہیں حاضر معلوم، فعل نہیں ہوتا ہے منع کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لا تضرب نہ مار تو ایک مرد، لا تضرب نہ مار تو ایک مرد، لا تضربا نہ مارو تم دو مرد، لا تضربو نہ مارو تم سب مرد، ٹھیک ہے۔ لا تضربی نہ مار تو ایک عورت، لا تضربا نہ مارو تم دو عورتیں، لا تضرب نہ ماریں تم سب عورتیں۔ تو یہ ہے نہیں، کہ نہیں مارنا، نہیں کرنا، منع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں کئی مرتبہ یہ آ جاتا ہے نہیں۔ اب یہ لا جو ہے نا، یہ وہی عمل کرتی ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ جہاں پیش آتی ہے اس کو کیا کرتی ہے کہ جزم کر دے گی۔ جیسے لم عمل کرتا ہے نا، لا بھی وہی عمل کرتی ہے۔ جس طرح لم 5 سیغوں میں جہاں پیش آتی ہے ان کو جزم دیتا ہے، یہ بھی 5 سیغوں کے اندر جہاں پیش آتی ہے جزم دے دے گا۔ 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرے گا، 7 جگہ نون اعرابی گرا دے گا۔ یہ وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لام نون کیا عمل کرتے ہیں؟ لام نون یہ عمل کرتے ہیں کہ 5 جگہ جہاں پیش آتی ہے وہاں نصب دیتے ہیں، 7 جگہ نون اعرابی گراتے ہیں، 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ تقریباً ان کا کام ملتا جلتا ہے، وہ نصب دیتا ہے، یہ جزم دیتے ہیں۔ تو بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، ٹھیک ہے۔ اور سمع یسمع سے لا تسمع، لا تسمع، لا تسمعو، لا تسمعی، لا تسمع، لا تسمعنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو بیچ والا حرف ہوتا ہے جیسے را ہے، یہ کبھی اس پر زبر آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے۔ یعنی جیسے لا تسمع، تو یہاں سین پر لا تسمع میم آئے گی تو وہاں زبر آ جائے گی۔ اچھا، لا تنصر کیا پڑھیں گے؟ لا تنصر تو مدد مت کر، لا تنصرا تم 2 آدمی مدد مت کرو، لا تنصرو تم سب آدمی مدد مت کرو، لا تنصری تو ایک عورت مدد مت کر، لا تنصرا تم 2 عورتیں مدد مت کرو، لا تنصرنا تم سب عورتیں مدد مت کرو۔ بس یہ اسی طرح گھومتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو یہ سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوتا ہے نا، اس پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتی ہے، باقی سارے ویسے رہتے ہیں ثلاثی مجرد میں۔ تو لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، ٹھیک ہو گیا۔ لا تسمع، لا تسمع، لا تسمعو، لا تسمی، لا تسمع، لا تسمعنا، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصر، لا تنصرنا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا زبان چلانی پڑے گی۔ جو ہماری بہنیں زبان چلاتی ہیں نا، تو وہ خاص طور پہ اس پہ زبان چلائیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ بڑا ہی آسان، چونکہ اب یہ کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے۔ جو مضارع حاضر ہے نا، تضربو، تو اس پر لا ڈال دو، جہاں پیش ہے وہاں اس کو ساکن کر دو، جہاں نون اس کو گرا دو، بس 2 جگہ عمل نہیں کرے گی، جمع مؤنث غائب اور حاضر، ٹھیک ہے۔ آگے صرف شد ڈالنی، لا تضرب ہے نا، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربنان، اتنا سا آپ نے اس کو یاد کرنا۔ آگے لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ مجھول آئے گا، لا جیسے آگے تضرب آتا ہے نا، تضرب، تضربان، تضربن، بس یہ ایسے ہی گا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربن، بس اتنی سی بات ہے۔ لا تسمع، لا تسمع، لا تسمعو، کیونکہ مجہول سب کا برابر آتا ہے،
لا تسمع، لا تسمع، لا تسمعوا، لا تسمعی، لا تسمع، لا تسمعنا، لا تنصر، ٹھیک ہے، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصر، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا۔ بڑا ہی مزیدار سبق ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ وہی لا تنصرن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربنان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربین، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے حاضر کے پڑھ لیے، کل انشاءاللہ اس کے غائب کے پڑھیں گے۔ جو حاضر کے سیگے نا 6 سیگے ہیں، وہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے۔ اس کو یہ دیکھیں، یہ حاضر کے جو ہے نا وہ سیگوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، دہرانا ہے، جو صرف حاضر کے ہیں۔ کس کو دہرانا ہے آپ نے؟ صرف حاضر کے سیگوں کو آپ نے دہرانا ہے۔ یہ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربنا۔ اچھا اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتے ہیں لا تضربن، اس کو صرف آپ ذہن میں بٹھا لیں، اصل یہ سیگے یاد کرنے والے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اگر پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن یہ تو مسٹ ہے نا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پہ لا تضرب، ٹھیک، یہ والا لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، یہ 6 یہ اور 6 وہ، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، اور یا لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، ٹھیک ہے۔ یہ تو کم سے کم ہر ہمارے بھائی کو یاد ہونے چاہیے۔ باقی جو نون ثقیلہ خفیفہ والے ہیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ 6 سیگے یاد کر لیں، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، 6 یہ ہو گئے۔ اور پھر اگلے پیج پر یہ 6 یہ والے، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، یہ والے 6، ٹھیک ہے۔ باقی اضافی جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا تضرب، لا تضربا، یہاں سے اپنے صرف کبیر فعل نہیں حاضر معلوم کیا پڑھیں گے؟ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، ٹھیک ہے۔ لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا تضربنانی، لا تضربن، لا تضربن، لا تضربن، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، ٹھیک ہو گیا۔ لا تضربن، لا تضربان، لا تضربن، لا تضربین، لا تضربان، لا تضربنان، ٹھیک ہے۔ لا تضربن، لا تضربون، لا تضربین، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب آپ اس گردان کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ ایک گردان رہ گئی اس کی، باقی بڑی چھوٹی سی گردانیں 2-4، تو آپ تقریباً ثلاثی مجرد کی گردانیں آپ کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اور جیسے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں مفعول ہے، یہ نفی ہے، یہ مثبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، لطف آئے گا جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ یہ گردانوں پر زیادہ فوکس کیجئے جتنا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کا بیان۔ پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، اب تو مطلب بڑا آسان زمانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کنویں کے بڑے مسائل ہوتے تھے، وہ کھلے ہوتے تھے، اس میں مینگنیاں پڑتی تھیں، اس میں جانور گر جاتے تھے۔ تو اس لیے حدیثوں میں اور خاص طور فقہ میں کنویں کا باب بڑا چلتا ہے۔ تو آپ سے تھوڑی سی بس اس کے بارے میں شیئر کریں گے، چونکہ فقہ میں پھر آگے انشاءاللہ اگلی کتاب جو ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے نور الایضاح۔ فقہ کی بہترین مزیدار کتاب کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ نور الایضاح، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جو حدیث میں ہوگی وہ انشاءاللہ کل آپ کی حدیث ریاض الصالحین انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، تو اس کی جگہ ہوگی مشکوٰۃ المصابیح، بہت ہی مزیدار کتاب، بہت ہی حدیث میں پیاری کتاب مشکوٰۃ المصابیح، ٹھیک ہے جی، انسائکلوپیڈیا آف حدیث، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو گردانیں ہماری ختم ہونے والی پھر اس میں پھر صرف اولین شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بڑی ترقی ہوتی جائے گی۔ اور جو آپ کی عربی ہے، عربی میں کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جیسے ختم ہوگی تقریباً آپ نے آدھی کے قریب آپ نے پڑھ لی ہے انشاءاللہ عربیہ، اس کی جگہ ایک بڑی اچھی کتاب عربی کا معلم، وہ ہم شروع کریں گے۔ اس میں مزید آپ کے جو قانون ہے نا وہ بڑے بہتر ہو جائیں گے آپ کے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، تو آپ نے جو ٹائم دے رہے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ اس میں بڑی برکتیں اللہ دے گا۔ تو کنویں کا بیان، کس کا بیان ہے جی؟ کنویں کا بیان۔
کنویں میں کسی آدمی یا جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا مینڈی، ٹھیک ہے، وہ نیچے آ رہا ہے کہ تاڑی کسے کہتے ہیں اور مینڈی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، چلیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سرخ کھجور کی شراب کو بھی سینڈی کہتے ہیں، یہ یعنی پیشاب کا قطرہ یا شراب کا قطرہ پڑ جائے کس میں، کنویں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کسی قسم کی شراب کا قطرہ، ناپاک لکڑی یا نجس وغیرہ کوئی چیزیں گر جائیں تو پانی، کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے جی، کنویں میں گر جائے تو اب آج کل کے لحاظ سے بڑی بڑی ٹینکی ہیں، اس میں کوئی بھی ناپاک چیز پڑے گی تو پوری ٹینکی کو ہم نے صاف کرنا ہے، چاہے پلاسٹک کی ہے، چاہے جو ہم نے سریے اور سیمنٹ وغیرہ سے، بجری وغیرہ سے ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ٹینکی بھی اسی سے ہو جائے گی۔ کن باتوں سے کنواں ناپاک ہوتا ہے؟ جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاخانہ پیشاب گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، یوں ہی مرغی اور بط کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا، اور ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کل پانی نکالا جائے گا۔ جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا، اس کا ایک قطرہ بھی دوسرے پانی میں پڑ جائے گا تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہوگا۔ اچھا، کب کتنا پانی نکالا جائے؟ کنواں پاک کیسے ہوگا؟ کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا اور کوئی دموی جانور جس میں خون ہو جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مرے تو کل پانی نکالا جائے گا، پورے کا پورا کنواں۔ وہ آگے پھر آئے گا کہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ کنویں کا پانی نکالیں تو پانی نیچے سے اور ہوتا جاتا ہے، تو پھر کس طرح نکالیں گے؟ کہیں گے پھر اندازہ لگائیں گے، کسی سمجھدار آدمی سے لگائیں، وہ نیچے جائے گا، کنویں میں اندر گھسے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کا ایک 5 فٹ پانی اندر ہے یا 7 فٹ پانی اندر ہے، اس کا پھر اندازہ لگائے گا کہ اس میں کتنے ڈول ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ڈول باہر نکالے جائیں گے، مطلب 1500 ڈول ہیں، 2000 ہیں، 2500 ڈول ہیں، تو سمجھدار آدمی وہ حساب لگا لے گا، تو اس حساب سے اس کنویں کو نکالا جائے گا۔ اگر ایسا کنواں ہے جس میں پانی سارا نکل آتا ہے تو سارا نکالا جائے گا۔ مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا کوئی دمی جانور اس میں گر کر پھول گیا، پھٹ گیا تو پانی پول نکالا جائے گا۔ اگر یہ سب باہر مرے پھر کنویں میں گرے جب بھی یہی حکم ہے کہ سارا پانی کیا ہے؟ نکالا جائے گا۔ چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری، اچھا یہ جو دم ہے نا چھپکلی یا چوہے کی، یہ بھی ہماری ٹینکیوں میں بھی ہوتی ہے۔ ایک بار مسجد کا اوپر ڈھکن ٹھیک کر رہے تھے تو ہم نے ڈھکن ٹھیک کرتے ہوئے کیا تو چھپکلی تھی، تو اس کی جو دم کٹ کے تو پانی میں پڑ گئی، پھر ہمیں پوری ٹینکی پھر دوبارہ صحیح کرنی پڑی۔ چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری، اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو کل پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹینکیوں کا حساب رکھا کریں، اوپر اس کو ڈھکن دے کے صاف کر کے۔ اچھا، بلی نے چوہے کو پکڑا اور زخمی کر دیا، پھر اس سے چھوٹ کر کنویں میں گرا، کل پانی نکالا جائے گا۔ کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہو کر کنویں میں گر جائے، سب پانی نکالا جائے گا۔ سور کنویں میں گرا چاہے زندہ، سارا پانی نکالا جائے گا۔ سور کے سوا کوئی جانور جس کا جھوٹا ناپاک ہے، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، کنویں میں گرا، اس کے بدن پر کچھ نجاست لگا ہوا تو یقینی طور پر معلوم نہیں، اس کا منہ پانی میں پڑا تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالیں گے، یعنی شیر اندر پانی میں آ گیا، گیدڑ پانی میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے اس میں نجاست کا پتہ نہیں کہ لگی ہوئی کہ نہیں لگی ہوئی، لیکن پھر بھی 20 ڈول نکالیں گے۔ کوئی جانور جس کا تھوک نجس ہے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، اگر کنویں میں گرا اور اس کا منہ پانی سے لگا تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، کل پانی نکالا جائے گا۔ گدھا یا خچر کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو اس کا منہ اگر پانی میں پڑا تو ناپاک ہو گیا، کل پانی نکالا جائے گا، اور اگر منہ نہ پڑا تو 20 ڈول نکالے جائیں گے۔ چھٹی ہوئی مرغی کنویں میں گری، وہ چھٹی ہوئی مرغی یعنی وہ جو باہر گندگی میں بھی جاتی ہے، تو اور زندہ نکل آئی تو 40 ڈول نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، ہرن، نیل گاؤ، ان میں سے کوئی کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو کنواں پاک ہے، لیکن 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، بلی ہے، چوہا ہے، سام، چھپکلی، کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو 20 ڈول نکالے جائیں گے۔ اگر جانور چھوٹا ہوا ہو یا بڑا، چھوٹا یا بڑا، اگر کنویں میں گرے اور اس کے بدن پر نجاست کا لگا ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، کل پانی نکالا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل آگے۔ 16، کنویں میں وہ جانور گرا جس کا جھوٹا پاک ہے، جیسے بکری، تو جھوٹا مکروہ ہے، جیسے مرغی، اور پانی کچھ نہ نکالا، وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی جن کا جھوٹا پاک ہے وہ اگر گرے تو پانی نکالا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جوتا، گیند کنویں میں گرا اور اس کا نجس ہونا یقین ہے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ مرغی کا تازہ انڈا جس پر ابھی تری باقی ہو پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہ ہوگا۔ اچھا، اڑنے والے جانور، حلال جانور جیسے کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکار، ان کی اچھا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ بیٹ یعنی
پرندوں کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، کبوتر یا چڑیا کی بیٹ ٹھیک ہو گیا۔ پیشاب کی بہت سی باریک بوند مثل سوئی کی اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا، یعنی چھوٹی باریک اگر قطرے چلے گے نا پانی میں، پانی کا جانور جیسے مچھلی، مینڈک وغیرہ جو پانی میں پیدا ہوتے ہیں، اگر کنویں میں مر جائے تو مرا ہوا گر جائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ خشکی اور پانی کے مینڈک کا ایک حکم ہے، یعنی اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا۔ لیکن جنگل کا بڑا مینڈک جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے، اس کا حکم چوہے کی مثل ہے، پانی کے اچھا آگے، جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو جیسے بت ہے، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا۔ چوہا، چھچندر، چڑیا گرگٹ یا ان کے برابر یا ان میں سے چھوٹا کوئی جانور دمی کنویں میں گر جائے، ابھی پھولا یا پھٹا نہ ہو تو 20 ڈول نکالے جائیں گے۔ کبوتر یا بلی مرغی گر جائے اور پھٹے یا پھولے نہیں تو 40 ڈول نکالے جائیں گے، 40 سے 60 ڈول۔ 2 چوہے گر کر مر جائیں اور ابھی پھولے یا پھٹے نہ ہو تو 20 ڈول نکالے جائیں گے، 20 سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ 2 بلیاں گر کر مر جائیں تو پانی سب کا نکالا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ بے وضو اور جس آدمی پر غسل فرض ہے، اگر بلا ضرورت کنویں میں اترے تو اس کے بدن پر جس نہ لگی ہو تو 20 ڈول نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ضرورت پر نکالے، اگر مجبوراً وہاں گیا ہے تو پھر کچھ نہیں۔ کنویں میں آدمی گرا اور زندہ نکل آیا، اس کے بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست نہ تھی تو کنواں پاک ہے، 20 ڈول نکالیں گے۔ جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ، ان کے مرنے سے نجس نہیں ہوگا۔ فائدہ، مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے ڈبا کر پھینک دے اور سالن کو کام میں لائے۔ مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، کل پانی نکالا جائے گا۔ بچہ نے یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے تب تو ظاہر ہے کہ پانی ناپاک ہوگا، ورنہ نجس تو نہ ہوا مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ مینگنی اور گوبر لید اگرچہ ناپاک ہے مگر ان کا قلیل معاف ہے، پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا۔ کل پانی نکالنے کا مطلب یہ کہ اتنا پانی نکالا جائے کہ اب ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھرے، ٹھیک ہے، یہ حکم دینا ہے۔ اگر اچھا یہ جو حکم دیا گیا کہ اتنا پانی نکالا جائے کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو کنویں میں گریں پہلے ان کو نکالیں گے، پھر یہ نہیں کہ وہ چیزیں پڑی ہوئی نہیں، جو چیز گری ہے اس کو نکال کے پھر کنویں کا پانی ہے۔ جس کنویں کا ڈول مقرر ڈول کی گنتی اسی کے ڈول سے ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ ڈول بھرا ہوا نکالنا ضروری نہیں، اگر کچھ پانی چھلک بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی نکالا تو حساب کر کے ایک سا ڈول کے مطابق رکھا جائے گا۔ اچھا یہ سارا اسی بارے میں ہے۔ کنویں میں مرا ہوا جانور نکلا تو اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نجس ہے۔ کنویں میں مرا ہوا جانور نکلا، اگر پتہ ہے کہ بھائی پرسوں مرا تھا تو اس وقت سے پانی نجس ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو وضو نہ ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ آگے آئے گا نجاستوں کا بیان، یہ آپ نے پڑھ لیا تو مزید اس کو آپ نے دہرانا ہے، دیکھنا ہے اس کو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاض الصالحین، سلام کرنے کے آداب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سوار پیادہ کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے، یہ آداب میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، کیونکہ اس میں تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ملاقات کرنے والے 2 آدمیوں میں سے پہلے سلام کون کرے؟ آپ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اس روایت کے ضمن میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز لوٹانے کا حکم فرماتے ہیں۔ ایک شخص آیا، نماز پڑھی، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب دیا، پھر فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے کامل نماز نہیں پڑھی۔
وہ واپس لوٹا، نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا اور نبی کریم کی خدمت سلام عرض پیش کی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ یوں ہی کی، یعنی بار بار آیا، آپ علیہ السلام کو سلام کیا۔ پیچھے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کہے، اگر درمیان میں درخت، دیوار یا کوئی پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کہے۔ یہ کل ذوالفقار صاحب نے یہ بات پوچھی تھی تو یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا مستحب ہے، اللہ کا فرمان ہے، جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بیٹے، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ بچوں کو سلام کرنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ وہ بچوں کے پاس گزرتے تو انہیں سلام کیا کرتے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے، یعنی بچوں سے گزرتے تو آپ علیہ السلام سلام کرتے۔ مرد اپنی بیوی، محرم عورت، اجنبی عورتوں کو سلام کر سکتا ہے، ہاں، جب فتنے کا خوف نہ ہو۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک عورت تھی، ایک روایت میں کہ ہمارے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو چقندر کی جڑوں کو ہانڈی میں ڈالتی اور پھر جو کے دانوں کو پیس کر اس میں ڈال کر پکاتی۔ ہم جمعے کی نماز ادا کر کے واپس آتے تو سلام کہتے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں کھانا کھلایا تھی، تو ہم اس بڑھیا کو سلام کہتے۔ تو عورت کو سلام کر سکتے ہیں اگر وہ بوڑھی ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو۔ آگے ام ہانی کا واقعہ، آپ علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے سلام عرض کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے جبکہ فتنے کا ڈر نہ ہو۔ آگے ہے کہ مسلمان کافر سارے ملے ہوئے تو سلام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو سلام کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی مجلس پر گزر ہوا جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست سب ملے جلے تھے، تو نبی علیہ السلام کو سلام کیا کیونکہ اس میں مسلمان تھے۔ مجلس سے اٹھتے اور ساتھیوں سے جدا ہوتے وقت سلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، جب اٹھنے کا ارادہ کرے تو بھی سلام کہے، کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں، یعنی دونوں مستقل ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اجازت طلب کرنا، ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، ٹھیک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا، اجازت 3 مرتبہ ہے، اگر اجازت مل جائے تو بہتر، ورنہ لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اس لیے رکھی تاکہ نظر سے حفاظت رہے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ ہم سے بنو عامر کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، باہر جا کر اس شخص کو اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ، اسے کہو کہ یوں کہو، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے سن لیا اور کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو آگے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص سلام کیے بغیر اندر داخل ہوا، تو نبی علیہ السلام فرمایا، واپس جاؤ اور سلام کو السلام علیکم کہہ کے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یہ اجازت لو۔ اندر اجازت لینے والے سے پوچھا جائے تو کون ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نام بتائے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل السلام مجھے آسمان پر دروازہ آپ علیہ السلام جیسے آسمانوں پر گئے تو جبرائیل فرشتے نے پوچھا کون؟ تو جبرائیل نے کہا میں ہوں، پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ ایک رات باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ کسی دوسرے کو چلنا ناپسند کرتے، میں چاند کے سائے میں چلنے لگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہے، دیکھ کر فرمایا کون؟ میں نے عرض کی ابو ذر، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ پر قربان کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کیسی محبت کہ اللہ نے مجھے اس لیے بنایا کہ میں آپ پر قربان ہوں۔ آگے حدیث ام ہانی فرماتی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردہ کیے ہوئے تھی، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا ام ہانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا میں ہوں، آپ فرمایا میں کون؟ یعنی یہ کلمہ ناپسند فرمایا کہ پوچھا جائے کون تو پھر جواب دینا چاہیے کہ ہاں میں نہیں بلکہ فلاں، نام لے، اپنا نام بتائے۔